اگر لڑکی یہ چاہ لے کہ میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے تو زندگی میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ یاد رکھیے گا. یہاں قانون ہے، اب تو 21 سال کا قانون بن رہا ہے، بلکہ بن بھی گیا ہے. شادی 21 سال میں ہوگی. جتنی لڑکیوں کی شادی کی عمریں بڑھائی جائیں گی اتنے ہی ریپ کے کیس زیادہ ہوں گے، اتنے ہی شکایتیں زیادہ ملیں گی آپ کو. دیکھیے گا صاحب وہ پڑھ نہیں پاتی ہیں. جو پڑھنے والی ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد بھی پڑھ کے دکھا دیتی ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا فجلدوا کل واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ کنوارے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے سزا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور غلط کام ہو گیا، دونوں کی سزا. لیکن اس میں لڑکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے لڑکی کا نام لے رہا ہے. زنا کرنے والی لڑکیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے سردار صاحب کو بھی فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. لڑکے والا دے 5 لاکھ روپیہ، لڑکی کو باسا. سب لڑکا کیوں لے کے گیا؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے. سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو ملنی چاہیے، اور نہیں دے رہے ہو تو دونوں کو نہیں دو. اور میری نظر میں تو یہ ہے کہ دونوں اپنی مرضی سے بھاگے ہیں تو دونوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے. لیکن یہ چیز بہت زیادہ پت پھیلنے دو. اگر ہر دونوں جو بھاگا اور جو بھگا کے لے گیا دونوں کے نکاح ہونے لگے تب تو پھر عام ہو جائے گا. پھر جو لڑکا جس لڑکی کو چاہتا ہے اور ان کے ماں باپ شادی نہیں ہونے دیتے ہیں تو وہ دونوں بھاگ ہی جائیں گے. بعد میں تو سماج میں شادی ہو ہی جائے گی ہم دونوں کی، ایسے نہیں ہوگی، اس لیے بھاگ چلو. اس لیے اس چیز پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے رکے گا. مسجد آپ کے ہاں بن رہی ہے، چندے کا اعلان ہو رہا ہے، مسجد کی کمیٹی بن گئی، جلسے کی ڈیٹ لی گئی، جرجی صاحب 29-30 دسمبر دے دی، جلسے کی کمیٹی بن گئی. ان لڑکیوں پر کیسے نکیل کسے؟ غریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی، ان کی شادی کیسے ہو؟ جہیز کیسے روکے؟ اس پر بھی کمیٹی بننی چاہیے آپ کی اور ہماری. اس پر غور کرنا چاہیے. تو خنسا نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں کل میدان جنگ میں کود جانا. لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی صفائی پیش نہیں کرتی ہے. لیکن ماں جب اس کے 4 بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے، ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے، بنیاد سے رشتہ دیکھیے. 4 بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے. اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا. کہہ دیا ہے میرے بیٹو میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم 4 کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم 4 کا باپ بھی ایک ہے. یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے. یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے. تم 4 کی جس طرح ماں ایک ہے اسی طریقے سے تم 4 ایک ہی باپ کے بیٹے ہو. میرے بیٹو تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. تم میرے ہی بیٹے ہو. میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر، تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو. آئے میرے بیٹو تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں میں نے خیانت نہیں کی ہے. اے میرے بیٹو اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی. 4 بیٹے میدان جنگ میں گئے. پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں مارکا سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا. جب 4 بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا خنسا باہر نکلتی ہے
کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں، جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے، اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کے اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات اور دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانیں جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے، کھڑے ہو کر بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن مناتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا؟ نہیں، تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ۔ 10 سال کا ہو گیا؟ ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر، ابھی لمبی کہاں کر، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے۔ تیری دعا کرنے، لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو اب 11 سال کا۔ یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے لمبی عمر ہو۔ معاف کیجئے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو۔ 400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈی جے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکایا، مہندی لگا لی ہاتھ میں، پوپو لال پہنچ گئے، بیٹھ گئے اسٹیج پر، ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے، دلہن کی، ہیما مالنی کی اماں کی۔ آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے، لپسٹک کریم پاؤڈر سب کے لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو، لگی، اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔
یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھا جا رہا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا. لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا, اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما. حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہو, 2 سال میں طلاق ہو جائے گی. شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ہو. ناپاک نماز پڑھ لو, ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ, نماز پڑھ لو, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے, اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اب آپ غور کرو, یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے, دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو. آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا, 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا, ای رکشہ چلایا, ٹوٹو چلایا, اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا, پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا, 99 روپے آپ کے محنت کے, 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا. آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا. آپ نے وضو بھی بنایا, آپ نے غسل بھی کیا, آپ نے نماز بھی پڑھی, آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا, رب کعبہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں 1 رکوع قبول نہیں, 1 قیام قبول نہیں, 1 سجدہ قبول نہیں. 99 روپے حلال کے, 1 روپیہ حرام کا, 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا, 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے. جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی. اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے. اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام. اے فرشتوں, میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں, لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا, جو پی کر آیا وہ حرام کا, جو پہن کر آیا وہ حرام کا, اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے, محنت کے, اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا. جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب, اور ابٹھنے, ہلدی, مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے, یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا, مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا. جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا, اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا. جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے, اللہ یہ کر دے, اللہ وہ کر دے, اللہ وہ کر دے. ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے, پہلے دیکھ تو. اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا, ہدایت کی دعا کر دیتے تھے. پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے, جاؤ پہلے ایسے کرو. ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا. مولانا صاحب ہاں السلام, دعاؤں میں یاد رکھنا. ارے ایک دعا ہو, مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے, اپنی اولاد کا دیکھے, اپنے رشتہ داروں کا دیکھے. ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا. مولانا دعا کرنا میرے لیے, تو حرام پہ حرام کھاتا جائے, مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے. ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر. اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے, ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے, 40 ٹن ایک دن میں. اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے, 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے, ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے. تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے, تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے
नाजायज माल हासिल कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है तू? मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया है दुनिया में तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तो वो हूं जो काले रंग की काली चींटी जब काले पहाड़ पे चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूं। समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूं। तू क्यों परेशान है? तू मुझ पर भरोसा तो कर। ईमान नहीं है हमारे पास। कहां चला गया हमारा ईमान? मैंने बताया ना, ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसको अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। नहीं यकीन आता है? 50 बार सुना होगा, मेरे मुंह से भी सुन लो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा दिया, पहला बेटा इस्माइल, हाजरा के पेट से। हुक्म होता है, आए इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। और सुनो, हम सोच, बेचारी चाचा बैठे हैं, उसको देखो, वो जा रहा उठ के। जाने दो, अभी ये लोग निकल जाए तो अभी अच्छा है। लगता है शुगर पेशेंट है शायद। सुनिए, अब लोग वो भी सोच रहे होंगे जब ड्राइवर ही चला गया तो हमको जाने में क्या है। होता है कि जब जलसे का सदर जो होता है प्रेसिडेंट, वो ड्राइवर होता है। जब वही पूरा जलसा चलाता है, जब ड्राइवर ही चला गया तो पैसेंजर तो अपने आप उतर जाएंगे। कहीं ढाबे पे जब बस रुकती है, ड्राइवर और कंडक्टर जब चाय पीने के लिए उतरते हैं तो पैसेंजर भी उतर जाते हैं। मेरे भैया, इस वक्त हम चला रहे हैं गाड़ी, हमारा ख्याल रखो ना, गाड़ी भिड़ जाएगी। तो इंसानी ज़रूरियात हैं, हो जाती हैं, लेकिन जो को ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो पीछे बैठा करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता, जाओ और बियाबान जंगल में छोड़ दो। मेरी माँ बहनों सुनो, हम माँ बहनों कहते हैं, बहनों भाइयों नहीं। बहनों भाइयों वाले और दूसरे लोग हैं। थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए ना, डिफरेंट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे उनमें इनमें फ़र्क क्या रह गया है। बहुत फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता और वो अपनी बीवी को मैदान मिना में छोड़ देते हैं। सोचिए तो सही, जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा आओ, मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं, तुम्हें भी लगे कि हाँ जरजीत साहब जो नक्शा खींच रहे हैं, गोया कि मैं उसी मक्के में हूं। जिस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा, उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था, 1 दिन का या 2 दिन का पानी था बस। ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे, पेड़ थे, ट्रीज थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई परिंदा नहीं बैठा था। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए, लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी ही नहीं। इसलिए चिड़ियों ने, कौवों ने, कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए। पानी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा हो गया हो तो दो, नहीं तो अब तो आवाज सही हो गई, लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा। कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है, अलीपुर द्वार, न्यू अलीपुर द्वार, काफी दूर है तो निकलना भी है। तो सुनिए मेरे भाइयों, लेकिन है बंगाल ही में। तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या मालूम था? बीवी को नहीं मालूम था, वो तो सोच रही है यहां पर हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ जा रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है? रात की रात में जब चाह बंद कर दिया, नोट नहीं चलेगा 2000 का, ये तो पागलपन है। छोड़ दिया, दरख्त हैं लेकिन चिड़ियां नहीं हैं। साएं साएं बीत रही है जंगल में।
اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا، رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے. لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب، موبائل کا زمانہ ہے تب، وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے. بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا. اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے، یہاں چھوڑا، چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو. جانے لگے. ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، بچے کو اسی زمین کے اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا. ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں. آئے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا. اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. آگے پھر بڑھ گئے. بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں اے میرے ہسبینڈ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں. ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کے سوال کا جواب نہیں دے رہے، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی. چلے آگے. بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا. وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا. وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیص پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، میں روکوں گی نہیں. اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا. قرآن کے الفاظ دیکھیے اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا. ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے، بیابان جنگل ہے، درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں، خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی، پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ. اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا. ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی طاق پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو. بیوی نے کہا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا. ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟
ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے۔ یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے، اللہ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں۔